بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80% عورتیں غسل میں یہ ایک غلطی ضرور کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کن صورتوں میں عورتوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، طہارت کے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی سے ہی نہیں بلکہ اس کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق بھی ہیں، اور ان کو پڑھانا سکھانا بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم و حیا انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی، یعنی کہ وہ دین سے متعلق ہر طرح کے مسائل کو پوچھتی ہیں۔ انصار کی عورتیں مخصوص مسائل کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی شرم سے کام نہیں لیتی تھیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مسائل کو وضاحت سے دریافت نہ کرتی تو آج مسلمان عورتوں کو اپنی زندگی کے اس گوشے کے لیے رہنمائی کہاں سے ملتی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام سلیم نامی ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑوں وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی پانی کا اخراج ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ غسل کے واجب ہونے کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ لمبی بحث کسی فیصلہ کن صورت پر نہ پہنچی۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے، اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد و عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مرد و عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے، چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے، اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے مطلق طور پر چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیند میں شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب تو دیکھا مگر منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی منی کے اثرات نظر آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اعلی تناسل کو عورت کی اندام نہانی میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی مرد 4 شاخوں میں بیٹھ جائے اور مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3، موجب غسل حیض اور نفاس ہے۔ فرمان رسالت ہے
کہ جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جب وہ حیض سے غسل کرنے کے بعد پاک ہو جائیں۔ نمبر 4، موت کی وجہ سے بھی میت کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، ماسوائے مورکہ میں شہید ہونے والے شخص کے۔ غسل کرتے وقت ایک بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہنے پائے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھروایا کرتے تھے، تو کسی ساتھی نے حجت کر کے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے بال اچھے نہیں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے سنا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نیچے نہ پہنچے۔ عورتوں کو غسل کرنے میں ایک بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی عورت کے بال پہلے سے کھلے ہوئے ہوں تو تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہے اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے بال یعنی مینڈیوں کی شکل میں باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے موقع پر ان کو کھولوں؟ ایک اور روایت میں ہے حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، بس تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کر۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ذریعہ سے اطلاع ملی کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو غسل جنابت و حیض کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابن عمرو پر تعجب ہے کہ وہ غسل کے وقت عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یعنی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا ہی حکم دے دیں۔ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیا کرتی تھی، اور غسل جنابت میں سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں، مینڈیاں بنانا اس کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ غسل میں مینڈیاں کھولیں تو دقت پیش آتی ہے، کھولنے اور دوبارہ بنانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے عورتوں کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے غسل جنابت میں مینڈیاں نہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ سر پر پانی ڈال کر بالوں میں انگلیاں پھیری جائیں تاکہ سر کی کھوپڑی اور بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ حکم غسل جنابت میں ہے، اور غسل حیض میں بال کھولنا مستحب ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ حالت حیض میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل حیض میں سر کھولنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بنسبت غسل جنابت کے زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہور کے ہاں اگر حیض میں بھی بال نہ کھولیں بلکہ جڑوں تک پانی پہنچائیں تو غسل صحیح ہوگا۔ مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے شرمگاہ کو دھو لیا جائے، اور اگر کوئی آلائش لگی ہو تو دور کر لی جائے۔ بعد ازاں نماز والا وضو کیا جائے اور پھر باقی جسم پر پانی بہایا جائے۔ اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام العلیم ضرور ٹائپ کریں، جس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا۔